सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ अब्बासी साहब, 18 रुकनी निगरां काबीना का नाम सामने आया है, कैसे देखते हैं इन नामों को? देखिए, लार्जली एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप है ये तो सामने आया है। नामों को क्या देखें जी, मसला ये कि इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं है ज्यादा। आई मीन इफ यू लुक एट इट, ज्यादा टेक्नोक्रेट्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी सर्विस करते रहे हैं मुख्तलिफ जो महकमे दिए गए। इट्स ओके, इसी तरह की कैबिनेट आनी थी। ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस तो डाल नहीं सकते, सारे बलूचिस्तान से भी नहीं हो सकते कि छोटे सूबे हैं, लेकिन पॉलिटिकल भी हो तो चल जाएगा। तो इट्स ओके। आई मीन ये कांट से कि कोई बहुत ऐसी होशरुबा चीज सामने आई है जिसको देखकर आप कहें कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज हुई है, बहुत गैर मामूली चीज हुई है। इट्स रूटीन का एक केयरटेकर सेटअप बनाया गया है, लोगों को उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके मुताबिक महकमे दिए गए। लेट्स सी ये चलता कितना है। असल सवाल तो ये है कि अगर टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बड़े अरसे से बात चल रही थी, जब वजीर आजम का नाम था तो कहा जा रहा था कि अगर टेक्नोक्रेट हुआ, अगर माशी माहिर हुआ तो ये निज़ाम लंबा चलेगा। अब वो वजीर आजम तो टेक्नोक्रेट नहीं है, लेकिन बाकी की जो कैबिनेट है वो टेक्नोक्रेट है। आपको याद होगा 2018 में भी ये फाइनेंस मिनिस्टर यही थी, अब भी फाइनेंस मिनिस्टर यही हैं। सो अब देखते हैं कि निज़ाम चलता कितना है। ये तो अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई ऐसी अनहोनी है। खुद भी आपने काशिफ साहब सवाल उठा दिया, तो ये सवाल आपसे भी करेंगे कि इन नामों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कब तक फिर इलेक्शन होंगे? देखिए, अब तो इंक्रीजिंगली सबने कहना शुरू कर दिया, इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि फरवरी मार्च में इलेक्शन है। ये बात अगर आज आप किसी से पूछें, आज आपको कोई नहीं बता पाएगा कि क्या ये निज़ाम साल चलेगा, 6 महीने चलेगा या लंबा चलेगा। इस वक्त ये बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां पे भी बातचीत हुई, जहां पर भी ये फैसले हुए हैं, फैसला यही हुआ है कि निज़ाम 6 महीने के लिए तकरीबन आएगा, हल्का बंदियां नहीं होगी, उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। देयर इज नो रीजन अभी इस वक्त जिसको देखकर कहा जाए कि ये निज़ाम कुछ एक हद से ज्यादा या मार्च से अप्रैल से आगे चला जाएगा। सो फिलहाल तो अंडरस्टैंडिंग यही है। इसके कॉन्ट्ररी या इसके मुखालफत में कुछ कहना, यही कहना कि निज़ाम लंबा चलेगा, इस तरह का एविडेंस अभी हमारे सामने नहीं। तो काशिफ अब्बासी साहब, ये टेक्नोक्रेट सेटअप जिस तरह की आपने कहा भी, इसको मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में कितना मुअव्वन और मददगार साबित होगा इस सारे सिस्टम को चलाने में? देखिए, टेक्नोक्रेट सेटअप कुछ ज्यादा बड़े फैसले करता नहीं। सो अगर कोई ये कहे कि जी बहुत कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी और ये कोई बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे होंगे, ये सेटअप कम अज कम, या कोई भी निगरान सेटअप, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। इख्तियार थोड़ा सा एग्जिस्टिंग मुआहदों के ऊपर तो दिया गया है, लेकिन इससे ज्यादा इख्तियार इस केयरटेकर सेटअप के पास है नहीं। रोज की मैनेजमेंट जो है, जो हर जो वजारत है उसके अंदर जो डेली मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट का काम तो ये करेंगे। उससे आगे कहाँ जाएंगे, बड़ा मुश्किल नजर आता है कि ये सेटअप उससे आगे कहीं जाएगा। मेरा ख्याल है इंतजार करेंगे इलेक्शंस का। अभी तो उम्मीद यही लग रही है कि इलेक्शन का इंतजार करेंगे। जाहिर है वो जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा तो सब इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, सियासी जमातें अपनी कैंपेन शुरू कर देंगी और सारा फोकस निगरान सेटअप से हटकर इलेक्शन कैंपेनिंग की तरफ चला जाएगा। लग तो फिलहाल ऐसे ही रहा है। इस निजाम को देखकर या सेटअप को देखकर ये बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या ये निजाम को बहुत लंबा चल जाएगा या कोई बहुत अर्थ शैटरिंग फैसले कर देगा। हाँ, ये जरूर है कि जो इनिशिएटिव शुरू हुए हैं पिछले 4 महीने में, आप ज़राअत देख लें, आप माइनिंग देख लें, उमर साहब को लगाया गया आईटी में, इन्वेस्टमेंट्स की बात तो की जा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस सब में आएगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इनकी वजह से या पॉलिटिशियंस की वजह से तो नहीं आती। वो जो मैनेजमेंट हो रही है उसकी बुनियाद पर आनी है। अगर आगे फिर शायद ऐसे हालात बने जिसको देखकर कहा जाए कि मे बी और लंबा चला जाएगा। इस वक्त इसके बारे में कुछ भी कहना आई थिंक बड़ा मुश्किल है कि ये को बहुत बड़े फैसले कर देगा और ऐसा काम शुरू हो जाएगा जिसको देखकर हमें लगे कि को बड़ी तब्दीली आ गई। मतलब रूटीन की मैनेजमेंट है जो इसका काम है निगरान सेटअप का, वो मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, काशिफ साहब हमारे साथ रहिएगा। खावर घुमत साहब ने भी ज्वाइन किया है। खावर साहब, नाम सामने आ गए हैं, निगरां काबीना का ऐलान कर दिया गया है, 18 अरकान पर मुश्तमिल है। कैसा देखते हैं इन नामों को आप? देखें जी, हाल ही के अंदर जो कुछ कानून तब्दील किए गए हैं जिसके तहत निगरान हुकूमत को जो मामूल से कुछ ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं, वो हैं आपने जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कुछ जो ममालिक के साथ, जो मल्टीलैटरल आपके यहाँ डेवलपमेंट्स होनी है, इन्वेस्टमेंट आनी है,
تو اس کے اوپر اختیار یہ ہے کہ وہ جو فیصلے سابقہ حکومت کر کے گئی ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اس حوالے سے اگر کوئی مزید آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے تو آپ کر سکیں گے. لہٰذا زیادہ جو فوکس میرے خیال میں جو رہے گا اسی بات کے اوپر کہ فائنانس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے شمشاد اختر صاحبہ آئی ہیں، اور جو انویسٹمنٹ ہونی ہے SIFC آپ کو پتا ہے کہ جو اہم ادارہ ایک بنا ہے، وہ جو ون ونڈو آپریشن جو جس کے لیے سارے کا سارا آگے چلنا ہے، انویسٹمنٹ جو آنی ہے خاص طور پر سعودی عربیہ سے، UAE سے اور باقی ممالک سے، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. باقی تو دیکھیں معاملات ہیں معمول کے مطابق چلیں گے. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3-4 پیجز کا کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کر دیا ہے کہ جو معمول کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے ہیں. کوئی لانگ ٹرم آپ نے کوئی پالیسی میکنگ نہیں کرنی، آپ نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کرے. تمام نگران وزیروں کے لیے یہ ایک میسج تھا، ایک کوڈ آف کنڈکٹ تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہے آئندہ آنے والے جو حکومت کے لیے کوئی مسئلے مسائل کھڑے کر دے. آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو آئین کے آرٹیکل 224 کے اندر بہت واضح ہیں اور کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر بہت واضح لکھے گئے ہیں. دوبارہ سے میں بات دہراتا چلوں، زیادہ جو فوکس میرے خیال میں رہے گا وہ اسی بات کے اوپر رہے گا کہ یہ جو اب کابینہ بننے جا رہی ہے اس کے اندر فائنانس اور خاص طور پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو پورٹ فولیوز اب کس کے پاس آتے ہیں. شمشاد اختر صاحب کا نام سن رہے ہیں ہم، گوہر اعجاز صاحب کا نام سن رہے ہیں. ظاہر ہے ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان کا کام بنیادی طور پر ایک پرو ایکٹیو وزیر کے طور پر زیادہ ہوگا. باقی جو تمام وزراء ہیں وہ میرے خیال میں جو روٹین کے معاملات ہیں وہ اپنے دفاتر کے اندر جایا کریں گے اور جو بھی روٹین کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے. نہ تو وہ نئی انڈکشن کر سکیں گے، نہ کوئی نئی ویکینسیز وہاں پہ اناؤنس کر سکیں گے، نہ کوئی اس طرح کے ایسے معاملات جسے کسی بھی طرح کا کوئی شائبہ ملے کہ وہ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں. یا اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا حال ہی کے اندر جب خیبر پختونخوا کے اندر اس طرح کا معاملہ زیر بحث آیا تو وہاں پہ ساری کی ساری کابینہ کو جو ہے گھر جانا پڑا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہاں پہ اب ایسی کوئی بات دہرائی جائے گی. البتہ زیادہ فوکس فائنانس اور اکانومی کے اوپر ہے. بالکل زیادہ فوکس فائنانس اور اکانومی پر ہے. خاور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اینکر پرسن وسیم بادامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. وسیم صاحب، کیئر ٹیکر کیبنٹ انتخاب پر کیا کامنٹ کریں گے؟ نگراں کابینہ ایک تصور تو ہے پاکستان کے آئین میں، دنیا کے بہت ہی کم ممالک گنے چنے رہ گئے جہاں پر یہ ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ایک سسٹم ہے تو اب اس کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے. آئیڈیلی وہی صورتحال ہونی چاہیے جو خاور صاحب نے کہا ہے کہ جہاں پر جو بنیادی طور پہ جو کام ہوتا ہے نگراں کابینہ کا وہ یہ کہ بس تاکہ امور مملکت چلتے رہیں، ان میں کچھ تعطل نہ آ جائے یہاں تک کہ وہ حکومت اپنی اگلی منتخب حکومت کو جو ہے وہ بس منتقل کر دیں. اتنا ہی کام ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ اس طرح ہی ہو. خیبر پختونخوا میں ظاہر ایک بہت ہی برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. یہ اچھا ہے کہ اس کی تلافی ہو گئی کابینہ کو گھر بھیج کے، لیکن وہاں کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوا تھا جہاں پر باقاعدہ سیاسی جماعتیں بتاتی رہی کہ ہمارے 3 بندے ہیں، ہمارے 4 ہیں، ہمارے 10 ہیں اور اس کے 12 ہیں. تو یہاں بہرحال ایسا تو نہیں ہے. ایک آدھ نام مجھے لگتا ہے کہ جن کا بائس یا جن کا ٹلٹ بڑا واضح ہے، شاید اس میں کچھ معاملہ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن طور مجموعی چوائس مناسب لگتی ہے مجھے. اگر جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں تو وہ ہیں خارجہ امور کے اچھے ایک ایکسپرٹ ہیں. شمشاد اختر صاحب ہیں تو انہوں نے پاکستان کا گورنر اسٹیٹ بینک چلایا ہے، تو ایک بظاہر ایک اچھی ایک چوائس لگتی ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے، بہت انہونی بات بھی ہے پاکستان جیسے ماحول میں، اور اچھی بات بھی ہے کہ جو اس کابینہ کے سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، وہ ایک ایسا نام آیا کہ جس کے بارے میں کسی بھی حلقے سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر سے بہت ہی ایک آدھ ایکسپشن اختر مینگل صاحب نے بیان آ گیا، ورنہ کسی نے اعتراض ظاہر نہیں کیا. تو ایک اچھی روش ہے اور لیٹس سی کہ اللہ کرے کہ یہ آئین کے مطابق جس طرح معاملہ یہ چل سکے. اچھا وسیم، آپ نے نام تو دیکھ لیے. اس نگراں کابینہ کے ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کب تک ہوں گے؟ اب ظاہر یہ $1 ملین کوشچن ہے. مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے اٹ از اینی باڈیز گیس کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ایک ضروری چیز ہے اور حلقہ بندیاں بہرحال 90 دن میں نہیں ہو پائیں گی. یہ بڑا میں وائلڈ گیس کر رہا ہوں کہ جب 90 دن سے اوپر معاملہ جائے گا تو عدالت میں ضرور معاملہ جائے گا، کیونکہ آئین پاکستان واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دن سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا الیکشن میں. اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اسپیسیفک وجہ بتائی گئی کہ سر یہ مردم شماری کے بعد یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں ورنہ سارے کا سارا عمل بیکار چلا جائے گا فار آل پریکٹیکل پرپسز. اس کے لیے ہمیں صرف مثال کے طور پہ 40 اضافی دن چاہیے، 45 اضافی دن چاہیے. تو اس صورت میں شاید سپریم کورٹ باوجود اس کی اجازت دے دے اور پھر فروری تک الیکشنز ہو جائیں. تو مجھے کچھ اس طرح کا منظرنامہ لگتا ہے کہ جہاں پر رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے، مارچ میں رمضان ہے، فروری میں پاکستان عام انتخابات میں چلا جائے گا. اور یہ سارے نام دیکھ کر بھی مجھے
اس تعصب کی تقویت مجھے ملتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اچھا، لیکن وسیم اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ جو وزیر اعظم آتا ہے نگراں، تو شاید بات جو ہے وہ لمبی جائے گی، 90 دنوں سے آگے تک جائے گی انتخابات کی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ سیاسی ہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو کیبنٹ ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہے، جیسے کہ کاشف صاحب نے بھی فرمایا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی امکان موجود ہے کہ شاید انتخابات جو ہیں وہ مزید تاخیر کا شکار ہوں یا پھر نہ ہوں؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے آپ اس ساری صورتحال میں 100% تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو اگر وہ اس طرز پہ امکان کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زیادہ پروبیبلٹی کس بات کی ہے، تو یہ ضرور ہے کہ اگر سب سے اوپر والے منصب پر اگر وزیر اعظم کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی اکانومسٹ ہوتا، حفیظ شیخ آ جاتے ہیں اس طرح کا، تو مجھے زیادہ یہ لگتا کہ ارادہ ہی شاید یہ ہے کہ معاملہ لمبا چلانا ہے. کیبنٹ اگر ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہے تو میرے خیال میں یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کیبنٹ میں، کیونکہ انمار کاکڑ صاحب ٹھیک ایک سیاسی نام بھی ہیں اور غیر متنازع نام بھی ہے، نیچے آپ اور اتنے نام ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بلکہ خیبر پختونخوا میں تو سارا جھگڑا اس بات کا تھا نا کہ بھئی یہ سارے سیاسی جماعتوں کے نام کیوں آ گئے. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ اگر خزانے کا قلمدان ہے تو ایک ایکسپرٹ ہے شمشاد اختر صاحب، ان کو دے دیا آپ نے. اگر خارجہ کا قلمدان ہے تو ایک ایکسپرٹ ہے، ٹیکنوکریٹ کہہ لیجیے، جلیل عباس صاحب کو دے دیا. داخلہ کا قلمدان ہے تو ٹھیک ہے، سرفراز بگٹی صاحب کی ایک باپ پارٹی کے حوالے سے وابستگی ہے، لیکن بارہ وہ ایک وزارت داخلہ کے عہدے پہ رہے اور اس انداز سے مین اسٹریم پالیٹکس میں کوئی انکلینیشن نہیں رکھتے، تو ان کو دے دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے اچھا ہے. اگر یہاں پر ایسے لوگ ہوتے ٹیکنوکریٹ کے بجائے کہ جن کا سیاسی جھکاؤ بہت واضح ہوتا، اگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی تو یہ ذرا زیادہ مایوس کن بات ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آگے نہیں جائے گا.